الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم پارٹ 10 میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پچھلا ہم نے پارٹ 9 مکمل کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ ناظرین اکرام، جب پچھلی ویلاگ میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ سرور کونین نے جب کھلا اللہ نے کہا کہ فَاسْتَقْ مَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے علی الاعلان، اپنی دعوت اور تبلیغ کا تم آغاز کر دو، کھلے عام اعلان کر کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب شروع کر دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین جو ہیں ان سے منہ پھیر لو، جو کچھ کہتے ہیں ان پہ کان مت دھرو، جو کہتے رہیں آپ اپنے آغاز کر دیں۔ تو ناظرین اکرام، جو ہی یہ علی الاعلان یہ سلسلہ شروع ہوا تبلیغ کا، تو کفار مکہ نے، کفار قریش نے ظلم اور ستم کے اتنے ہی پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے مسلمانوں پر۔ جو قبائل جن میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پہ پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 to 1 یعنی آمنے سامنے آ کر اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وہ، کہ ان کے پیچھے ایک تو ابو طالب ان کے چچا، اور دوسرا سرور کونین کی اپنی جو ان کے سامنے نبوت کے اعلان سے پہلے والی جو زندگی تھی ان کے سامنے تھی، سچا، امین، صادق، امن پسند، صلح جو، یہ ساری خصلتیں ان کفار قریش کے مکہ کے سامنے موجود تھیں۔ لہٰذا وہ نہ کوئی سامنے آ کے ان پر وار کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو ایذا رسانی پہنچائیں، ان کو ایسے جملے کسیں، ایسی باتیں ان پہ بولیں جن سے ان کے دل آزاری ہو۔ تو وہ دل آزاری تو کیا کرتے تھے، لیکن اس طرح سامنے آ کے ان کو کس طرح نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب حج کا چند مہینے کے بعد جب حج کا موسم آیا، تو انہوں نے ان کی تبلیغ کو روکنے کے لیے انہوں نے حجاج کرام کے جو رستے تھے ان پر بیٹھ کے، اور وہاں پر ان کی ذہن سازی حجاجیوں کی کرتے رہے، رسول کریم کی دعوت سے روکنے کے لیے، رسول کریم کی باتیں نہ سننے کے لیے ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ نے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننی۔ لیکن وہ تمام ان کی کوششیں رائے گاں گئیں، اس لیے کہ جب انہوں نے روکنے کے باوجود جب ایک چیز کو دبایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا کہ جتنا کہ دباؤ گے۔ تو ان کے دبانے کے باوجود یہ ابھر رہا تھا، تو لوگوں میں اور زیادہ جستجو پیدا ہو رہی تھی کہ یہ اتنا کیوں سپریس کر رہے ہیں، اتنا کیوں روک رہے ہیں، اس دعوت حتیٰ کہ باتیں سننے سے کیوں روک رہے ہیں۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا اور اتنا چرچا ہوا پورے عرب کے اندر، جب حجاج واپس گئے تو پورے عرب کے اندر رسول کریم کا ایک ڈھنکا بج رہا تھا، ان کی نبوت کا ہر جگہ کہ اس طرح ایک نبی آیا ہے اور وہ یہ دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، انسانوں کو سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہے، انسانوں کو بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہے، نظر نیاز ٹھکانے جو یہ مزاروں پہ اور جا کے آستانوں پہ جو ذبیحے کرنے ان سے وہ منع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ تعلیمات دے رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کی تمام کوششیں جو رائے گاں چلی گئیں۔ ابو جہل جو تھا اور ابو لہب ان لوگوں نے اتنا ستایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ سرور کونین کے یہ قرابت داروں میں سے تھے، تو اس نے استہزاء کرنا، مذاق کرنا، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں یہ واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو قریش کے چند نوجوان وہاں پر انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ایسا آج کہ اونٹ کی کہیں سے اوجری لے آئے اور ہم جب یہ سجدے میں جائے تو اس کے اوپر ڈال دیں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا ہاں میں لے کے آتا ہوں۔ وہ لے کے آیا، اور جب سرور کونین سجدے کے اندر گئے تو انہوں نے وہ اوجری جو ہے اٹھا کے سرور کونین کے جو ہے گردن پہ رکھ دی، اور رسول کریم اسی طرح سجدے میں رہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر آئیں
اور انہوں نے اس اوجری کو ہٹایا اور پھر رسول کریم سیدھے سے اوپر اٹھے، اور پھر یہ حرکت کرنے کے بعد وہ نوجوان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ گر گر کے ہنس رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ولعنۃ اللہ علی الکاذبین ولعنۃ اللہ علی المشرکین ولعنۃ اللہ علی الکافرین، اس طرح استہزاء کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جب اٹھایا، سلام پھیرا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بد دعا دی۔ کیا کہا نبی نے؟ اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ اللہ تو اس کو بھی پکڑ لے، تو اس کو بھی پکڑ لے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرور کونین نے 7 آدمیوں کا نام لیا، 6 کا مجھے یاد ہے، لیکن 7ویں کا نام جو ہے راوی بھول گیا کہ 7ویں کا نام کیا تھا۔ ان میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم علیک ابو جہل، اللہم علیک عتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک شیبہ بن ربیعہ، اللہم علیک ولید بن عتبہ، اللہم علیک امیہ بن خلف، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط۔ اور یہ وہی عقبہ بن ابو معیط ہے جس نے وہ اوجری لے کے آیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ابن مسعود کی جان ہے، میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس جس کا نام لے کر سرور کونین نے بد دعا کی تھی، وہ سب کے سب غزوہ بدر کے اندر اس کنویں کے اندر وہ جو ہے مردار پڑے ہوئے تھے، اور قتل ہو کے سب کے سب اس کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ جنگ بدر ہوئی، کفار کا اور مسلمانوں کا آپس میں جس وقت آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، 313 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور مردار حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا جب ان کو لگی۔ اسی طرح ناظرین کرام، امیہ بن خلف جو ہے وہ سرور کونین پہ بہت لان تان کرتا تھا، بہت لان تان کرتا تھا، اور اسی کے بارے میں قرآن کے اندر یہ سورت نازل ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ اسی کے تناظر میں یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، کیونکہ یہ رسول کریم سے بہت استحصاء والی باتیں کرتا تھا، اور ان پر تان کرتا تھا، اور ان پر تشنیع کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو جو ہے وہ بدر میں ان کنویں میں غرق کیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، جب ظلم بڑھتا گیا، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کو خفیہ طور پہ بھی جاری رکھا، اور اس کے بعد علی اعلان بھی جاری رکھا، چونکہ جب صحابہ کرام کے ساتھ جب ان کی میٹنگز ہوتی تھیں تو رسول کریم خفیہ طور پر جا کر میٹنگز کرتے تھے، اور اسی طرح رسول کریم علی اعلان دعوت کرتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد علی اعلان دعوت جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ اب اس طرح ہوا کہ جب ان کے ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھ گیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا، اور ہجرت بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو اللہ کی مرضی سے وہ پائے تکمیل کو پہنچی۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین سورۃ الزمر میں کہتے ہیں للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین اس میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر نیکی اور اس کا بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بہت وسعت والی ہے،
اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ سرور کونین کی اجازت سے پہلی جو ہے ہجرت حبشہ کو جو ہجرت کی گئی، ان میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور اس قافلے کے جو کمانڈ جو کر رہے تھے، اس قافلے کی جو زیر نگرانی جو تھی، نگرانی میں جو یہ قافلہ گیا تھا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس قافلے کے امیر تھے۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ ہے۔ ادھر ناظرین کرام جب یہ بچ بچا کے پہنچ گئے حبشہ میں، نجاشی کی سلطنت میں پہنچ گئے، تو کچھ عرصے بعد ایک رمضان کے مہینے میں ایک واقعہ پیش ہوا۔ اب اس پہ ناظرین کرام آپ نے غور کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں آتے ہیں تو قبائل قریش بڑے بڑے سردار وہاں پر جمع ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں آتے ہیں تو جب ان قریش مکہ کو، کفار کو، سرداروں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ سورۃ نجم کی جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ سورۃ کی تلاوت اور سرور کونین کی آواز اور سرور کونین کو جس میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے ان پر ایک ایسا ان کے ذہنوں کو اس طرح کر دیا کہ جس طرح وہ پتھر بنا کے رکھ دیے، چونکہ اللہ کا کلام تھا۔ اس سے پہلے قریش کہا کرتے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور کرو، غوغا کرو تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ، جبکہ یہ ان کی گمان تھا، وہ قرآن پہ اور کبھی غالب نہیں آ سکتے تھے۔ تو جب سرور کونین نے سورۃ نجم کی آخری آیت تلاوت کی ناظرین کرام، اللہ اکبر سبحان اللہ، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جب اس پہ آئے یہ پڑھی کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، وہی قریش خانہ کعبے کے اندر جو تدبیریں کر رہے تھے اسلام کو مٹانے کی، سرور کونین کو تنگ کرنے کی، تمام کے تمام جتنے سردار تھے اور جتنے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، جتنے کفار تھے، سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ اب جب سجدے میں پڑ گئے تو بعد میں یہ بات پھیل گئی کفار میں، دوسرے جو وہاں پر موجود نہیں تھے، انہوں نے اس کو لان کی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیسے سجدہ کر دیا۔ تو وہ ناظرین کرام، وہ ان کے سامنے اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یار ہم کیا کہیں، اب کیا اس کی بات دلیل ہے، ہم تو جب کلام سنا ہے ان پر ایسی اس کی اثر ہوا ہے کہ سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ تو پھر ان کے سامنے وہ دوسرے جو کفار تھے ان کے سامنے بہانہ بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس لیے سجدے میں گرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی وہاں پر تعریف کی تھی، ان کی مدح بیان کی تھی، اور مدح بیان میں کیا کہا تھا انہوں نے، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّا شَفَاعَتُهُنَّ لِتُرْجَى، یعنی یہ جو بلند پایا دیوتا ہیں، یہ جو بلند پایا دیوتا ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے طلب کی جاتی ہے، یعنی جھوٹ گھڑا انہوں نے، یہ بات انہوں نے کی تھی، تب سجدے میں گرے تھے، یعنی دیکھیں ان کی جھوٹ کی۔ تو ناظرین کرام دیکھ لیں کہ سرور کونین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس دین اسلام کی خاطر اور اس امت کی خاطر اور انسانیت کی خاطر، نہ صرف مسلمانوں کی خاطر بلکہ پورے انسانیت کی خاطر، خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ کیوں کہ اسلام پوری کائنات میں ہر ایک کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ ناظرین کرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو تھیں، 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یاد رکھیں ناظرین، یہ دونوں جو تھی ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ ان کی بیویاں تھیں، ابو لہب کے جو بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھا۔ اور جب سرور کونین نے نبوت کا جو دعویٰ کیا، جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو ابو لہب نے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ ناظرین کرام سوچیں ذرا کہ میرے نبی نے اس دین کی خاطر کیا کچھ کیا، اس امت کی خاطر کیا کچھ کیا،
اور ان لوگوں کو، انسانیت کو آگ سے بچانے کے لیے کیا کچھ کیا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین کرام، ویڈیو طویل ہو جائے گی، آج کا سلسلہ یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جو ہجرت حبشہ پہ ہم جو بات کر رہے تھے، وہ جو کامیابی سے وہاں پہنچ گئے تھے، تو یہ میں ایک تھوڑا سا اسی کے ساتھ وہ مکمل کر لوں کہ جب یہ سجدے والا واقعہ، جب اس کو سورۃ نجم کی تلاوت ہوئی تو سجدے والا واقعہ، اس کی خبر جو ہے حبشہ کے اندر پہنچ گئی۔ حبشہ والوں نے یہ سمجھا، جو یہاں پر گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان اور پورا قافلہ جو تھے، مرد گئے ہوئے تھے اور عورتیں 4 اور 12 مرد گئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ وہاں سے پھر واپس آئے۔ ابھی 1 کلومیٹر تقریباً وہاں پر مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو پھر کچھ وہاں سے واپس ہو گئے اور کچھ مکہ کو آ گئے۔ تو اس کے آگے جو دوسری ہجرت جو ہے، 2 ہجرت، حبشہ کو 1 ہجرت ہوئی، اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، اس پہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے، اور پھر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، نجاشی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہاں پہ اس نے کیا باتیں کی، وہاں پر جو کیا کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔